حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ مولا علی فرماتے ہیں، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرتے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بے فکر رہو، تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ تلخ حقیقت، ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے آخری الفاظ، بے وقوف بنے رہو تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا، تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ یہ ہے آج کل کی دنیا۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب سیٹ کر لیا جائے۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہ جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہ ملانا کسی کو آتا ہے۔ پیار انسان سے کرو، اس کی ادا سے نہیں۔ روٹھو اس کی باتوں سے، اس سے نہیں۔ بھولو اس کی غلطیاں، مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ کردار، دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ سچی بات، آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور رہو تو دھواں دیتے ہیں، اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں کے نکالتے ہیں،
اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہوتے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، بھوکے کے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ مکافات عمل، کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ سنہرے الفاظ، اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سنہری حروف دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھالی جاتی ہے۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ میری چوب میری ہار نہیں آئے، میرا صبر میری طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں اگر چلی جائیں تو کبھی واپس نہیں آتی: وقت، الفاظ اور موقع۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔
موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے